معروف درخت آتے ہیں اور ہر چیز کی طرح چلے جاتے ہیں۔ وہ مختصر مدت کے لیے موجود رہتے ہیں جب تک کہ ان کے جانے کا وقت نہ ہو۔ دنیا کے سب سے ویران درخت۔ نمبر 8، جنرل شرمین۔ کیلیفورنیا میں سکوا نیشنل پارک کے جائنٹ فارسٹ میں واقع ایک وشال سیکویا ہے جس کا نام جنرل شرمین ہے۔ اس مذکورہ جنگل میں تقریباً تمام بہت بڑے درخت موجود ہیں، لیکن جنیرا شرمین بلا شبہ آپ کی توجہ مبذول کرے گا کیونکہ یہ ان سب میں سب سے بڑا درخت ہے۔ اس کی بنیاد سے کم از کم 35.5 فٹ کی پیمائش کرتے ہوئے درخت تقریباً 2300 سے 2700 سال پرانا ہے۔ نمبر 7، بیوبیبس کا ایونیو۔ مغربی مڈغاسکر میں بیلونی سیریبیہنی اور مورونڈووا کی گندی سڑک کے درمیان واقع مشہور اور دلکش درختوں کا جوڑا ہے جسے ایونیو آف دی باوباب کہتے ہیں۔ اس کے غیر معمولی مناظر دنیا بھر کے مسافروں کی توجہ اپنی طرف مبذول کراتے ہیں، جو اسے مڈغاسکر کے دل میں سیاحوں کے لیے سب سے زیادہ پرکشش مقامات میں سے ایک بنا دیتا ہے۔ 800 سال پہلے باوباب کے درخت اصل میں ایک اولین اشنکٹبندی جنگل میں کھڑے تھے۔ جیسا کہ سالوں کے دوران آبادی میں اضافہ ہوا، زراعت کی وجہ سے درختوں کی وسیع صف صاف ہو گئی اور مشہور باوباب درخت صرف ایک ہی بچا۔ نمبر 6، ڈریگن ٹری۔ سوکوٹرا ڈریگن کا خون کا درخت بلا شبہ سب سے مشہور اور منفرد پودا ہے جو سوکوترا جزیرے پر واقع ہے۔ اس کی عجیب اور معقول حد تک عجیب و غریب شکل ہے جس کا اب تقریباً ایک الٹی چھتری سے موازنہ کر سکتے ہیں، اس جاندار کو مختلف موسمی حالات میں زندہ رہنے کے قابل بناتا ہے۔ اس کا بہت بڑا، تقریباً تاج کی طرح موجود ہے جو بخارات کو کم سے کم کرنے کے لیے کافی سایہ فراہم کرتا ہے۔ اس کا نام ڈریگن کا خون اس کی رال کے نام سے اخذ کیا گیا جو گہرا سرخ رنگ کا ہے۔ نمبر 5، لون سائپرس۔ لوگ اس سائپرس کے درخت کو مونٹری کے قریب پیبل بیچ اور پیسیفک گرو کے ذریعے خوبصورت سڑک کے ساتھ سڑک کے سفر کے دوران دیکھ سکتے ہیں، جو کہ 17 میل کی مسافت پر ہے۔ اس نے اسے سفر کے دوران سب سے زیادہ مقبول مقام بنا دیا۔ یہ راستہ بحر الکاہل کے دلکش ساحلی نظاروں کے ساتھ انتہائی دلکش اور قابل ذکر سائٹس پیش کرتا ہے۔ لون سائپرس کے درخت کی قسم کیلیفورنیا کے وسطی ساحل کے لیے مقامی ہے۔ نمبر 4، باوباب کا درخت۔ ڈربی، مغربی آسٹریلیا کے جنوبی حصے میں ایک بڑے کھوکھلے درخت کو 1890 کی دہائی میں آسٹریلیا کے مقامی قیدیوں کو سزا سنانے کے لیے بطور لاک اپ استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کھوکھلے درخت کو اسی وجہ سے باوباب جیل کا درخت کا نام دیا گیا۔ موجودہ دور میں درخت کو محفوظ رکھنے اور اسے کسی بھی قسم کی توڑ پھوڑ سے بچانے کے لیے اس کے گرد باڑ لگائی گئی تھی۔ نمبر 3، کپاس کا درخت۔ 1792 میں افریقی امریکی غلاموں کے ایک گروپ نے جنگ آزادی کے دوران برطانوی عوام کے لیے لڑنے کے بعد اپنی آزادی حاصل کی۔ غلاموں کے سابقہ گروہ نے ایک بہت بڑے درخت کے سائے کے نیچے خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے شکرانے کا پروگرام منعقد کیا جسے اب کپاس کے درخت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لیجن یہی وجہ ہے کہ کپاس کا درخت فری ٹاؤن کی ایک قابل ذکر علامت بن گیا جو سیرا لیون میں واقع ہے۔ نمبر 2، اربول ڈیل ٹول۔ میکسیکو کی ریاست اوکساکا میں واقع سانتا ماریا ڈیل ٹولے کے مرکز میں مشہور مونٹیزوما سائپرس ہے جس کا نام آربال ڈیلیٹ ٹولی ہے۔ یہ درخت دنیا کے تمام درختوں کے مقابلے اپنے مضبوط تنے کے لیے مشہور ہے۔ ایک زمانے میں اسے کئی درختوں کا جھرمٹ سمجھا جاتا تھا کیونکہ اس کے تنے والے تنے اور بڑے تعمیرات تھے۔ تاہم ڈی این اے ٹیسٹ سے ثابت ہوا کہ یہ ایک ہی درخت ہے جس کی عمر 1200 سے 3000 سال کے درمیان ہے۔ نمبر 1، بلوط کے درخت۔ شیرووڈ جنگل کا ایک مشہور درخت جو انگلستان کے ناٹنگھم شائر میں واقع ہے، ایک زمانے میں رابن ہڈ اور اس کے غیر قانونی گروہ کی پناہ گاہ سمجھا جاتا تھا۔ اس درخت کا تخمینہ 800 سے 1000 سال پرانا بلوط کا درخت ہے۔
میجر ہیمن روکی نامی ایک قابل ذکر نوادرات نے اسے 1790 میں اپنی مشہور کتاب میں شامل کیا تھا، جس کی وجہ سے بلوط کے اس بڑے درخت کا نام دا میجرز اوک رکھا گیا۔